فضا آؤ نا، تھوڑی دیر لائبریری میں جاتے ہیں، ابھی تو کلاس کو بہت ٹائم ہے۔ ذری پتہ نہیں کیا شوق ہے تمہیں لائبریری کا، پتہ نہیں کیسے پڑھ لیتی تم اتنے موٹے موٹے ناول اور کتابیں۔ آپ نے کبھی پڑھے ہو تو آپ کو پتا ہو نا، مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اوور ایکٹنگ پڑھنے کی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ لیے چل رہی تھی۔ فضا کو پھول بہت پسند تھے، وہ ہر پھول کو بہت غور سے دیکھتی تھی، جیسے ان کی خوشبو اپنے اندر اتار رہی ہو۔ خبردار جو میرے ناولز کو کچھ کہا تم نے تو، زری نے فضا کے کندھے پہ آرام سے مارا اور منہ بنا کے کہنے لگی۔ وہ اس کی زلفوں کے آغوش میں بے ہوش ہو گیا۔ اب بتاؤ وہ کیسے اس کی زلفوں کے آغوش میں بے ہوش ہوا؟ مطلب اس کی زلفوں سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ وہ بے ہوش ہی ہو گیا۔ اب بندہ ناول نہ پڑھے بلکہ اوور ایکٹنگ پڑھے۔ فضا نے اس کے ایک ناول پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا، تم نے پڑھا ہے جنت کے پتے، پیر کامل، نمل، عشق کا شین؟ زری اس کو ایک ایک ناول گن گن کے بتانے لگی۔ بہن، ناول کو نارمل لوگ پڑھتے ہیں تو نہیں ہے، یہ آپ جیسے اب نارمل ہی لوگ پڑھتے ہیں۔ آپ نے جانا ہے لائبریری تو جائیں، میں نہیں جا رہی۔ فضا نے خوبصورت سفید گلاب کو زمین پہ بیٹھ کے چھوتے ہوئے کہا، مر جاؤ تم فضا، میں اب اکیلی جاؤں لائبریری؟ نہیں بیٹا، صبر کریں، میں پوری یونیورسٹی کو بولتی ہوں آپ کے ساتھ جائیں، اس نے اسی طرح پھولوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ زری، نہیں، اندر تمہارے وہ بیٹھے ہیں جو تمہیں اندر جاتے ڈر لگ رہا ہے، میں بھی پھولوں کو دیکھوں گی۔ دفع ہو جاؤ تم فضا۔ بتاؤ کدھر دفع ہو جاؤں؟ اس نے مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ جہنم میں دفع ہو جاؤ، اور ان پھولوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا۔ فضا کو غصے سے کہتے ہوئے وہ لائبریری کی طرف چلی گئی اور فضا کو جاتا دیکھ کر وہ مسکرانے لگی۔ سر، کین آئی انٹر؟ ہانیہ وجدان کے آفس میں آئی، جو اپنی کرسی پہ بیٹھا کمپیوٹر پہ کچھ کام کر رہا تھا۔ یس شور، اس نے کمپیوٹر سے نظر ہٹاتے ہوئے اس کو دیکھا اور پھر کام کرنے لگ گیا۔ ہانیہ کو لگا اس کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ جو اتنا تیار ہو کے آئی تھی، اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا اس نے۔ جی مس ہانیہ، آپ کو کوئی کام تھا؟ وہ ویسے ہی کمپیوٹر میں نظریں جمائے بیٹھا تھا، اس کو کھڑا دیکھ کے اس نے خود ہی پوچھا، سر وہ ایکچولی مجھے یہ کہنا تھا کہ… وہ مسلسل ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں دبانے لگی تھی، جیسے اس کو کہنے میں مشکل ہو رہی۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ اب کی بار اس نے کمپیوٹر سے نظریں ہٹائیں اور اس کی طرف دیکھنے لگا، جو بلیک جینز کے اوپر سرخ شارٹ فراک پہنے بال کھولے کھڑی تھی۔ سر، مجھے آپ کا پرسنل نمبر مل سکتا ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مکمل اعتماد سے پوچھا۔ اس کو لگا وہ اس کی خوبصورتی سے آخر متاثر ہو ہی گیا ہے۔ کیوں چاہیے آپ کو میرا نمبر؟ اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کو ہانیہ کی اس بات سے بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اس کا نمبر لینا تو ہر لڑکی کی خواہش تھی۔ اکثر لڑکیاں ہانیہ کی طرح اس سے خود نمبر مانگتی تھیں۔ ہانیہ کو لگا وہ اب کچھ بول نہیں سکے گی۔ اس کا اس طرح سے بات کرنا اس کو بالکل اس لہجے کی توقع ہی نہیں تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور پر اعتماد لڑکی تھی، جس کا نمبر ہر لڑکا مانگنا تھا، اور آج وہ مانگ رہی ہے، تو وجدان کو تو خوش ہو کے دے دینا چاہیے، مگر اس کا اس طرح سیریس ہو کے پوچھنا۔ سر، وہ اسٹڈی سے ریلیٹڈ آپ سے ٹاپکس وغیرہ ڈسکس کرنے تھے، تبھی میں کہہ رہی تھی اگر آپ کا نمبر مل جاتا تو… اب کی بار وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں کہہ رہی تھی، بلکہ نظریں جھکائے شرمندگی سے بولے جا رہی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا اس کے مانگنے پہ اس کے جواب کیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو بھی اس کے منہ میں آیا اس نے کہہ دیا۔ ہانیہ، آپ کو جو بھی ڈسکس کرنا ہے آپ کلاس میں کیا کریں، میں نے کلاس میں کسی کو اسٹڈی سے ریلیٹڈ بات کرنے سے منع نہیں کیا۔ اگر آپ کو کلاس میں نہیں پوچھنا تو مجھ سے آفس میں پوچھ لیا کریں۔ بٹ سوری، میں اپنا پرسنل نمبر نہیں دیتا، کسی کو بھی نہیں دیتا۔ آئی ہوپ آپ میری بات کو سمجھیں گی۔ وہ اس طرح کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا اس کو کہتا چلا گیا، اور وہ ساکت سی اس کو دیکھتی رہی۔ آپ کو اور کوئی کام ہے مس ہانیہ؟ اس نے کمپیوٹر کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے کہنا چاہتا ہو اب آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ نو سر۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے نمی اتر آئی، جو وجدان نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کو لگا جیسے اس نے سب کچھ غلط سنا ہے۔ وہ کیسے اس کو انکار کر سکتا ہے، کیسے اس کو ٹھکرا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے مسٹر وجدان، نمبر تو میں آپ کا کہیں سے بھی لے لوں گی، اور اپنی اس بے عزتی کو بھی یاد رکھوں گی۔ کچھ وقت پہلے تک میری خواہش تھی، تو اب ضد ہو میری۔
وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس شخص کو دیکھتے ہوئے دل میں کہنے لگی جو مسلسل کمپیوٹر پہ لگا کام کر رہا تھا۔ وہ آج پہلی دفعہ فضا کے بغیر کہیں گئی تھی۔ لائبریری میں اندر جاتے ہی اس کو ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ اس کو ویسے بھی خاموشی بہت پسند تھی۔ خاموشی میں وہ بیٹھ کے پڑھنا اس سے ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا، اور ایک کتابوں کے عاشق کے لیے اس سے زیادہ پرسرور اور کون سی جگہ ہوگی جہاں ہر قسم کی کتاب اپنے سکون والے ماحول میں میسر ہو۔ وہ مگن سے ادھر ادھر گھومتی رہی، ہر کتاب کو دیکھتی رہی۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنی کتابیں نہیں تھیں۔ وہ آج پہلی مرتبہ لائبریری آئی تھی۔ کاش میں پہلے آ جاتی یہاں۔ اس نے الماریوں کی شیشوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دل میں کہا۔ اس نے شیشہ کھولا اور ایک کتاب نکالی جس پہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اویس کرنی لکھا تھا۔ اس کو ہمیشہ سے شوق تھا کہ وہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے۔ آقا جان علیہ السلام کی عاشقوں میں بڑے مقام پہ فائز اس شخص کو پڑھے جس نے بغیر دیکھے آقا جان سے اس قدر محبت کی کہ ان کا چرچا آقا جان کے سامنے بھی ہونے لگا۔ اور آج بھی محبوب کے عاشقوں میں نام ان کا سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ وہ بہت شوق سے کتاب لیے ایک کرسی پہ آئی اور کتاب میز پہ رکھ کے بیٹھ گئی۔ اس کو یاد تھا اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے وضو بنایا تھا۔ وہ کبھی بھی آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر وضو کیے نہیں پڑھتی تھی، تو ان کے عاشق کو کیسے پڑھتی؟ اس نے کتاب کھولی اور پیار سے اس پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ راہ عشق کے شناور۔ اس نے جیسے ہی پہلا لفظ پڑھا اس کا دل کانپنے لگا۔ وہ نبی کے عاشقوں میں کہاں کس جگہ کھڑی ہے؟ کیا اس کا نام بھی خدا کے حضور آقا جان کے عاشقوں میں لکھا جائے گا؟ کیا وہ بھی آقا جان سے اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہی محبت کرتی ہے؟ وہ آقا جان پہ درود پڑھنے کے علاوہ اور کرتی کیا ہے؟ اس کے دل میں ایک دکھ کی چنگاری اٹھی۔ اللہ رحمۃ العالمین نے تو کہا ہے میرے محبوب سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرو، تو کیا وہ اتنی محبت کرتی ہے ہر چیز سے بڑھ کر؟ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کی مستی سے ہے پیکر گلے تابناک، عشق ہے صبح خام، عشق ہے کاسل کرام، عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ اور جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے۔ وہ رو رہی تھی، کسی لڑکے کی محبت میں نہیں، دو جہانوں کے سرتار کی محبت میں۔ اگر کسی عاشق کی نظر سے دیکھیں تو سارا عالم جہاں اس حسن و عشق کی صورت میں نظر آتا ہے۔ کائنات کے سارے رنگ و حسن اور عاشق سے عبارت ہیں، اور اس عالم آب و گل کی ساری داستانیں حسن و عشق ہی کے گرد گھومتی ہیں۔ سنیں۔ وہ سامنے پڑی میز پہ سر رکھے آنکھوں میں آنسو لیے اس ذات اقدس کو سوچ رہی تھی۔ ایک نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کی آواز میں کچھ عجیب سا سحر تھا۔ وہ ایک دم اوپر ہوئی اور اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگی جو سر سے پاؤں تک سراپا نور تھی۔ اس نے کالا عبایا لیا ہوا تھا اور کالے ہی رنگ کا سکارف لیا ہوا تھا، جیسے مدرسوں میں پڑھنے والی عموماً لڑکیاں لیا کرتی ہیں۔ ہاتھوں پہ کالے ہی رنگ کے دستانے پہن رکھے تھے۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے اس کی آنکھوں سے نور باہر کو آ رہا ہو۔ اس نے اس کو ایک نظر دیکھا اور بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں یہاں پہ بیٹھ جاؤں؟ اس نے اس قدر نرم لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ حیران ہوئی، کوئی ایسا بھی میٹھا بول سکتا ہے؟ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ لڑکی یوں ہی کھڑی رہے اور بس اس کو دیکھتی رہے۔ جی بیٹھے نا، مسکراتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو بیٹھنے کا کہا۔ اویس کرنی کو پڑھ رہی ہیں آپ؟ اویس کرنی کو پڑھ رہی ہیں نا آپ؟ اسی محبت والے انداز میں اس نے اس سے پوچھا اور سامنے پڑھی کتاب کا محبت سے دیکھنے لگی۔ جی مجھے محبت ہے ہر عاشق رسول سے، نظریں جھکائے اس نے اس لڑکی کو کہا۔ پھر تو مجھے بھی آپ سے محبت کرنی چاہیے۔ اس لڑکی نے اس کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے آنکھوں میں وہی چمک لیے کہا جو زمینہ کے دل پہ لگ رہی تھی۔ جی میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ زمینہ کو اس کی بات سے بہت حیرت ہوئی۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر پوچھا، آپ کو مجھ سے محبت؟ آپ نے کہا نا آپ کو ہر عاشق رسول سے محبت ہے، تو اسی طرح مجھے بھی ہر عاشق رسول سے محبت ہے۔ وہ لڑکی اس کو دیکھتے ہوئے بولتی رہی،
نہیں، میں اس قابل نہیں کہ میں آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کا نام بھی بغیر وضو کے لیے لے سکوں۔ میں آقا جان سے کدھر ایسی محبت کر سکتی ہوں جیسی سب کرتے ہیں، بہت گناہ گار ہوں میں۔ وہ لرزتی آواز کے ساتھ بولتی گئی۔ اس کو لگا وہ کسی ولی کے درگاہ میں بیٹھی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے اس کی ہاتھوں سے ٹکرا گئے، وہیں جذب ہو جاتے، اور وہ ایک سرور میں بولتی گئی۔ وہ لڑکی اس کو دیکھے جا رہی تھی، بغیر پلکیں جھپکائے۔ وہ اس کو سنتی رہی جب تک وہ خاموش نہ ہوئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وہ اب ہوشوں کی دنیا میں آئی۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا، زرمینہ خان سواتی۔ دھیمے سے بولے، زرمینہ خان سواتی نام ہے میرا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے آپ کا زرمینہ۔ میرا نام عائشہ ہے۔ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے زرمینہ کو دیکھا جو مستقل اس کو دیکھتے جا رہی تھی۔ عائشہ گل۔ زرمینہ کے منہ سے بے اختیار عائشہ گل نکلا۔ نہیں نہیں، عائشہ گل نہیں، عائشہ صدیقہ نام ہے میرا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا، مگر مجھے تو آپ عائشہ گل لگی ہیں، بالکل جنت کے پتے کی عائشہ گل جیسی۔ زرمینہ نے اس قدر معصومیت سے کہا کہ اس نے بڑے پیار سے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ مجھے عائشہ گل کہہ سکتے ہیں زرمینہ۔ اچھا زرمینہ، اب میری کلاس کا وقت بچ جاتا ہے، میں کلاس لینے جا رہی ہوں، اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا زرمینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پہ جس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو وہی سچا عاشق رسول ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے زرمینہ کی طرف دیکھا اور اسی دھیمے سے لہجے میں بولی اور اللہ حافظ کہہ کے وہاں سے چلے گئے۔ دل کے آئینے میں ہے تصور یار، بس ذرا سی گردن جھکائی اور دیکھ لی۔ وہ اپنے اسی انداز میں بھاگتا ہوا ہاتھ میں موبائل اور چائے کا کپ لیے کلاس میں آیا۔ کہتے ہیں جب آپ کو محبت ہو جائے تو آپ کو اس سے محبت کو قبول کرنے میں وقت لگتا ہے، اور جتنا وقت ہوتا ہے آپ کے لیے ایک ایک سیکنڈ کی اذیت کا سبب بنتا ہے، اور جب وہ محبت قبول ہو جائے آپ کو اندر سے ایک سکون سا ملتا ہے۔ آپ اپنے محبوب کی صورت سے پھر بھاگتے نہیں ہیں، محبوب کو سوچتے ہیں، اس کے ایک ایک دیدار کے لیے پوری دنیا کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ بچتان کو بھی اپنی محبت کی قبول کرنے پہ ایک سکون ملا تھا۔ اب اس سے محبت سے بھاگتا نہیں تھا، اس کو ہر طرح سے قبول کرتا تھا۔ سلام کے بعد اب وہ بغیر کچھ بولے اٹینڈنس لیتا تھا اور روانی سے بولتا چلا جاتا تھا، بغیر مسکرائے، بغیر کسی سے بات کیے۔ آج بھی وہ ایسا ہی کر رہا تھا کہ اس کے دل کو عجیب سی گھٹن ہونے لگی۔ آج رول نمبر 12 پہ کوئی نہیں بولا تھا۔ اس نے ایک بار پھر رول نمبر 12 کہا، پھر کوئی نہیں بولا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل کو زخمی کر دینے والا احساس اس کے اندر ہوا۔ اس نے نظریں اٹھائیں، وہ جو کبھی رول نمبر 12 پہ نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، آج اس کی نظریں پوری کلاس کے تافکوب بننے لگیں۔ وہ بغیر کچھ بولے ایک ایک کرسی پہ نظریں گھماتا ہوا اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس کے سامنے وہ ہار گیا تھا۔ Where is roll number 12؟ اس نے خود پہ قابو پاتے ہوئے بغیر کسی تاثر کے فضا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، سر وہ لائبریری گئی تھی، میں اس کو لینے بھی گئی تھی مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ میں اس کو ہر جگہ دیکھا جہاں ہم ہوتے ہیں مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ رونے والے انداز میں بولتے کہ اس سامنے کھڑے سید بچتان حسین شاہ کے دل پہ چھریاں چلنے لگی۔ اس کو لگا جیسے اس کا دل کوئی چھوٹا چھوٹا کر کے کاٹ رہا ہے۔ اب ہر وقت ان کے ساتھ ہوتی ہیں، پھر اکیلا کیوں چھوڑ دیا اسے؟ اس کو پتا تھا اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ شاید کلاس سے چھپی ہوتی، مگر یہ تو زمینہ تھی جو کبھی اکیلی نظر نہیں آئی تھی، جو ڈر سے کسی لڑکی سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ کافی ٹائم سے مل نہیں رہی، وہ کدھر ہے؟ سر میں نے بہت ڈھونڈا اس کو۔ اب فضا باقاعدہ رونے لگی تھی۔ ڈھونڈا تو ملی کیوں نہیں؟ اس نے اسی انداز میں سب کے سامنے پوچھا اور سب کو حیران کر دیا۔ آپ آئیں میرے ساتھ فضا۔ وہ سب کچھ وہاں چھوڑ کر فضا کے ساتھ کلاس سے باہر چلا گیا۔ اس کے اس انداز پہ ساری کلاس والے اس کو غور سے دیکھنے لگے۔ اس کی آنکھوں کی وحشت سب کو صاف صاف دکھائی دینے لگی۔ آج وہ ان سب کو ایک ٹیچر سے زیادہ ایک دیوانہ لگ رہا تھا۔ وہ اپنی محبوبہ کی گمشدگی پہ مارا مارا پھر رہا ہے۔ آپ آخری دفعہ کہاں بیٹھے تھے؟ اس نے منہ سے پسینہ صاف کرتے ہوئے فضا سے پوچھا۔ سر آخری مرتبہ ہم یہاں گراؤنڈ میں بیٹھے تھے، وہ لائبریری جانے کی ضد کرنے لگی، میں یہاں پھولوں کے پاس بیٹھی تھی، وہ لائبریری چلی گئی۔ آپ کی کلاس سے 10 منٹ پہلے میں اس کو ڈھونڈنا شروع ہوئی مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ تو بہت ڈرتی ہے سب سے، اس کو تو کوئی دوست بھی نہیں ہے میرے علاوہ یہاں، وہ تو میرے علاوہ کہیں جاتی بھی نہیں ہے۔
فضا روتے ہوئے اس کو ایک لفظ بتانے لگی اور وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا، کہیں سے اس کو وہ نظر آ جائے، کہیں سے اس کو وہ حجاب والی صورت نظر آ جائے، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کو لگا اس کا دل پھٹنے لگا ہے، اگر کچھ دیر اس کو وہ نظر نہ آئی تو شاید وہ مر جائے گا۔ آج سید وجدان حسین شاہ کو، آج اس دیوانے کی دیوانگی سارا جہاں دیکھ رہا تھا، اور وہ مارا مارا پھر رہا تھا، بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ سمجھے۔ اس کو یاد ہی نہیں رہا وہ ایک ٹیچر ہے، اور سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ ادھر سے ادھر بھاگتا رہا۔ آج وہ پوری دنیا کو اپنے اس رویے سے چیخ چیخ کر بتانا چاہتا تھا، ہاں مجھے محبت ہو گئی ہے، وہ جو محبت سے کہیں اوپر ہوتا ہے، مجھے اس لڑکے سے عشق ہے۔ وہ لائبریری میں گیا، ایک ایک بندے کو دیکھنے لگا، مگر اس کو وہ وہاں نظر نہیں آئے۔ خیریت وجدان صاحب؟ ہر کوئی اس کو یہ جنونیت دیکھ کر اسے ایک ہی بات پوچھتا، اور وہ بغیر جواب دیے بھاگتا چلا جاتا۔ کیا ہوئے سرگم؟ باہر کھڑے ہونے والا اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ کے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتا، اور وہ سب سے بیزار اس کو بس دیکھتا رہا۔ ملکہ کہاں ہو تم؟ اس سیڑھیوں کے پاس رکا، اس کا سانس پھولنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھے اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کہاں ہو تم؟ سنو، آ جاؤ میرے سامنے ملکہ، اس سے پہلے کہ وجدان کا دل دھڑکنا بھول جائے۔ اس کی سانسیں رک